لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد سورہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اصبروا، صبر سے کام لو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ، ورابطوا، اور رابطہ رکھو۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر اور اس سے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں مسلسل ہو رہی ہے۔ معصومین نے فرمایا کہ صبر کرو فرائض کی انجام دہی پر، فرائض کے انجام دینے پر صبر سے کام لو، حوصلے سے کام لو۔ واجبات جو ہم واجبات سمجھتے ہیں، نماز و روزہ، یہ تو ہے ہی، ان کے علاوہ بھی کچھ واجبات ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہمیں کچھ واجبات پہ عمل کرنا ہے جو کہ نماز و روزے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد سے ہٹ کر ہیں۔ مثلا خدا نے آنکھوں پہ کیا فرض کیا ہے، آنکھ کے کیا فرائض ہیں۔ اللہ نے کانوں پہ کیا فرض کیا ہے، کان کے کیا فرائض ہیں۔ ہاتھوں پہ اللہ نے کیا فرض کیا ہے اور ہاتھ کے فرائض کیا ہیں۔ پیروں پہ اللہ نے کیا فرض کیا ہے، پیروں کے کیا فرائض ہیں۔ حتیٰ کہ دل کے فرائض بھی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں فرائض پہ عمل کرنا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ اللہ نے اسے آنکھ دے دی ہے تو آنکھ کا استعمال جس طرح سے چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ کان دے دیا ہے تو کان کا استعمال چاہے جس طرح سے کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہاتھوں کے سلسلے میں بھی، پیروں کے سلسلے میں بھی اللہ نے آنکھ دی ہے تو اس سے آپ کائنات کو دیکھیں، زمین و آسمان کو دیکھیں، اس کی قدرت کا مشاہدہ کریں، مگر وہیں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نامحرموں پہ نظر نہ پڑے اور کسی کو بنظر شہوت نہ دیکھیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ آنکھ کی یہ سب فرائض ہیں۔ کان کے بھی فرائض ہیں۔ کہا کہ جس طرح سے غیبت کرنا حرام ہے، ویسے ہی غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اور
ویسے ہی غیبت کی ایک چھوٹی سی بہن بھی ہے، چغل خوری. ہاں، چغلی، ادھر سے ادھر لگانا، ادھر کے سن کے ادھر لگا دینا، بعد میں دور کھڑے ہو کے آپس میں جب لڑائی ہو جھگڑا ہو تو تماشائی بن کے دیکھنا. یہ چغل خوری یہ بھی نہایت خطرناک چیز ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اللہ نے زبان کے بھی کچھ فرائض قرار دیے ہیں. زبان سے آپ ذکر الہی کریں، زبان سے آپ واجبات کو ادا کریں، قرات کریں، نماز میں قرات ہے. زبان سے آپ ایک سے ایک گفتگو کریں. مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تکلموا تعرفوا، بات کرو تو پہچانے جاؤ گے. تمہاری علمی شخصیت کیا ہے، تم معاشرے میں کیسے ہو، خود تمہارے حالات کیا ہیں، تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اخلاق، تمہارے اخلاق کا اندازہ، طور طریقے کا، عقیدے کا، یہ سب زبان سے معلوم ہوں. تکلموا تعرفوا، المرء مخبوء تحت لسانہ، بات کرو پہچانے جاؤ گے. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. مولائے کائنات یہ سارے ارشادات فرما رہے ہیں، زبان کے یہ سارے کام ہیں، زبان ان کاموں کو انجام دے، لیکن زبان غیبت نہ کرے. ہاں، ایک غیبت کر دے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. ہاں، 40 دنوں تک دعا قبول نہیں ہوتی. اور اتفاق یہ کہ 40 دن گزرنے بھی نہیں پاتے کہ دوسری غیبت، پھر تیسری غیبت، تو کتنے 40 جو لگ جائیں گے تو معلوم ہوا کہ کئی مہینے کا، ہاں کئی مہینے تک اس کے گناہ کا سلسلہ رہے گا اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. غیبت اگر کرنے والا غیبت کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ جو سن رہا ہے وہ بالکل پاک دامن ہے، سننے والا بھی گنہگار ہے اور برابر کا شریک ہے. لہذا جرأت کرے، ہمت کرے، ٹوک دے. اگر نہیں ٹوک سکتا ہے تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے تاکہ اس کے اس فعل میں شریک نہ ہو. ایک جملہ جو ہمیشہ ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حکم ہے کہ جہاں کہیں برائی ہوتی ہو، لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں، وہاں یہ جملہ پڑھیں اور اٹھ کے چل دیں. یہ جملہ پڑھیں، یہ آیت پڑھیں اور چلے جائیں، تو پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو غیبت کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں. تو عزیزو، فرائض کو انجام دو. صابرو اصبرو، صبر کرو فرائض کے انجام دینے پر. یہ فرائض ہمارے عمل، چاہے وہ واجبات کی شکل میں ہوں چاہے مستحبات کی شکل میں ہوں، یہ سارے کے سارے ہمارے اعمال امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت پیش ہوتے ہیں. خود معصومین فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری باتیں سنتے ہیں، جو تم کام انجام دیتے ہو وہ بھی ہم جانتے ہیں. اور یہ سنو، اگر تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ ہم کیسے جانتے ہیں تو سنو، بدلیل قولہ تعالی، اس ارشاد الہی دلیل ہے. اس ارشاد الہی کے ذریعے سے تم اس کو سمجھ سکتے ہو. پروردگار عالم نے فرمایا قل اعملوا، اے میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو.
جو چاہے عمل کرو، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم، عن قریب تمہارا عمل اللہ دیکھے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول دیکھے گا، والمؤمنون، اور مومنین دیکھیں گے۔ تو مومنین سے مراد عام مومنین نہیں ہیں، چونکہ ہم لوگ کیا دیکھیں گے، دیوار کے پیچھے کی بات تو معلوم نہیں ہے، کیا دیکھ پائیں گے؟ وہ دیکھیں گے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حقائق کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کہیں سے اضافہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے پردے کی بات بھی اس لیے کی تاکہ ہم سمجھ جائیں، ورنہ پردہ اردہ کہاں ہے ان کے لیے؟ پردہ نہیں، ساری چیزیں تو بے نقاب ہیں ان کے سامنے، ہر شے ان کے سامنے اپنے صحیح خد و خال کے ساتھ ہے، وہ شے کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، فاستعینوا بنا، ہمارے ذریعے سے مدد لو، اور حاجت دل میں رکھو، اپنے ہونٹوں کو ملا لو، ہونٹ سے تکلم کلام کرو، بس ایک جو حاجت ہوگی اس کو نظر میں لاتے ہوئے زبان پہ ایک لفظ لے آئیں، ہونٹ مل جائے، معصوم فرماتے ہیں بس ہم تمہاری حاجت کو سمجھ لیں گے، پھر تمہاری ضروریات کو ہم پوری کر دیں گے۔ معصوم ایسا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ ہاں، اور آج کل ان لوگوں کے لیے تو بہت سی واضح سی بات ہے جو اربعین پہ جا رہے ہیں اور مولا کی زری کے سامنے جا کے ایک جملہ کہتے ہیں، میرے آقا میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور جس کو آپ دوست رکھتے ہیں میں ان کو بھی دوست رکھتا ہوں، میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کے دوستوں کا بھی دوست ہوں۔ میرے آقا میں یہاں پہ آیا ہوں اس لیے کہ آپ نے طلب فرمایا ہے، تقرب الیک بقصدک۔ ہاں، بہت کم لوگ متوجہ ہیں اس کی طرف، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب پیسے تھے، پاسپورٹ تیار تھا، تعلقات تھے، قافلہ سالار بھی اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، بس اب انتظام ہو گئے اور ہم پہنچ گئے۔ یعنی سارا سب کچھ انہی لوگوں کا ہے، انہی لوگوں کا ہے، سب زحمتیں انہی کی ہیں، ادھر سے کچھ نہیں۔ تقرب الیک بقصدک، جب تک ادھر سے طلبی نہ ہو، جب تک ادھر سے بلاوا نہ ہو، جب تک وہاں سے ارادہ نہ کیا جائے، کوئی یہاں سے جا نہیں سکتا۔ یہ جملہ بولتے ہیں آپ، تقرب الیک بقصدک، آپ نے قصد فرمایا ہے تو میرے آقا آپ کے قریب پہنچا ہوں۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زری سے متمسک ہو کے پکڑ کے لپٹ کے کہتا ہے، اور جو لوگ نہیں پہنچ پاتے وہ بھی زیارت کے جملے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اتیتک یا مولا، اے میرے آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں، اتیتک فقیرا، میں آپ کے پاس فقیر آیا ہوں، فاغننی، آپ مجھے مالدار کر دیجئے۔ دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا میں آپ کے پاس فقیر ہوں، فقیر آیا ہوں، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری غربت کو دور کر دے اور ہمارے یہاں پیسے وغیرہ دولت وغیرہ آنے لگے۔ سیدھے امام سے کہتا ہے میں آپ کے پاس فقیر آیا ہوں، آپ مجھے غنی کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ غنی کر سکتے ہیں۔ اتیتک مستجیرا فاجرنی، میرے آقا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، ماحول اچھا نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے یہاں کی سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، بچے برباد ہو رہے ہیں، ہاں بچیاں برباد ہو رہی ہیں، ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ شانہ بے شانہ ملا کے مرد و زن چل رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں چل رہی ہیں، ماحول سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میرے آقا
اس برے ماحول سے آپ بچنے کی توفیق ہمارے لیے عنایت فرما دے اور کچھ گنجائش راستہ اس کا عنایت فرمائیں کہ ہم بچ سکیں اس برے ماحول سے۔ اتیتک مستجیرن فاجرنی، آپ کے پاس آئے ہوں، پناہ لینا چاہتا ہوں، لہذا پناہ دیجیے۔ اتیتک خائفا، ماحول سے ڈرا ہوا ہوں، ہاں، معاشرہ سوسائٹی سے گھبرایا ہوا ہوں، ڈر رہا ہوں۔ فامنی، امان آپ دے سکتے ہیں، امان دیجیے۔ لہذا یہ جس طرح سے ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے یہاں کمی ہے تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کمی کو آپ دور فرما دیجیے، تو وہ دور کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ ہے، تلاوت ضرور کیا کریں قرآن کریم کی۔ اور آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ رابطہ جو رکھنا ہے، سب سے پہلی منزل رابطے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کلام پاک پڑھیں، کلام پاک کے ذریعے سے ائمہ طاہرین کو سمجھیں۔ معرفت کے حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ پیغمبر نے 2 چیز چھوڑی ہے نا، قرآن اور اہل بیت۔ ہاں، لہذا قرآن کی تفسیر پڑھیں، صرف خالی ترجمہ دیکھ کے آگے نہ پڑھیں، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے ترجمہ، لیکن ظاہر ہے کہ ترجمے سے آپ کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے، آپ کو تسکین نہیں ملنے والی ہے، اور اپنی طرف سے آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بنا بھی نہیں سکتے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز آپ بھیڑا دیں قرآن کی آیت میں۔ من فسر القرآن برأیہ فتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنی سیٹ دوزخ میں ریزرو کرا لے۔ ہاں، فتبوأ مقعدہ من النار، لہذا اپنی طرف سے تو کہنا نہیں ہے، معصوم سے رجوع کرنا ہے۔ اور یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے فرائض پابندی سے انجام دو، وصابروا، اور دیکھو صابروا علی المصائب، اور مصائب پر صبر کرو، یعنی دشواریوں پہ صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، مشکلات زندگی میں ایک دوسرے کے کام آؤ اور مشکلات برطرف کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ہاں، کوئی صبر میں بالکل اس طرح سے ہے کہ صبر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا مثلاً بہت ہی معمولی قسم کا صبر ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے پریشان ہو جاتا ہے، اپنی پریشانی ہر ایک میں بیان کرنے لگتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے، مشکلات میں انہیں بتانا ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ جی، ایسا نہیں کہ مشکلات میں انسان ہر ایک سے اپنے پریشانی کو بیان کرنے لگے۔ روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یاتی علی الناس زمان، ایک دور انسانوں کے سامنے ایسا آئے گا، من سأل الناس عاشا ومن سکت ماتا، جو ہر ایک کے سامنے دست سوال دراز کرے گا، مانگے گا، ذرا سی پریشانی ہو گئی چلے گئے، کچھ برداشت نہیں کیا، تحمل نہیں کیا، کچھ دن مشکلات کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں کیا، چلا گیا، ہاتھ پھیلا دیا۔ اگر اس کے ہاتھ پھیلانے کی عادت بن گئی، من سأل الناس، ہر ایک سے مانگنے لگا، عاشا، تو بہترین زندگی گزارے گا۔ کبھی بھی پریشان انسان اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کر کے اپنے اندر صبر کی طاقت پیدا کر لے تو اس کی تعریف زیادہ ہے، بلکہ اسی کی تعریف ہے۔ اور اگر کسی کے سامنے اپنے فقر کو ظاہر کر دے اور پھر اس کی عادت بن جائے تو پھر وہ مانگنے کا عادی ہو جائے گا۔ جب مانگنے کا عادی ہو جائے گا تو پھر وہ ٹھیک سے زندگی گزارے گا،
ہر جگہ تو مانگنے لگتا ہے، سال عاشا، ہاں البتہ اپنے آپ کو ہمیشہ پریشان حال بتائے گا، اس کی اپنی زندگی ٹھیک ہوگی۔ من سال الناس عاشا، دور ایسا ہوگا کہ ومن سکت ماتا، جس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، جس کی حمیت گوارا نہیں کرتی، جس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا، جو انسان دیندار و مذہبی ہوتا ہے اور وہ دست سوال دراز کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ انسان ایسے حالات ہو جائیں گے کہ وہ مر جائے گا مگر لوگ اسے نہیں دیں گے۔ لیکن کتنی افراط و تفریط ہے، جو مانگے گا وہ عیش کرے گا، جو نہیں مانگے گا مر جائے گا مگر لوگ نہیں دیں گے۔ یہ روایت ہے، من سأل الناس عاشا ومن سکت ماتا۔ جس راوی نے یہ سوال کیا تھا، جس راوی کے سامنے حضرت نے یہ حدیث بیان کی تھی، اس راوی نے، راوی کا نام بھی بتائی دیتا ہوں، راوی کا نام ہے ابو بکر حضرمی۔ اس نے دیکھا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، جو مانگے گا عیش کرے گا، جو نہیں مانگے گا مر جائے گا مگر لوگ نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ ما اصنع ان ادرکت ذالک الزمان، اے میرے آقا اگر ایسا دور آ جائے کہ جس میں لوگ جو مانگتے ہیں وہ عیش کریں گے اور جو نہیں مانگتے لوگ انہیں نہیں دیں گے، وہ مر جائے گا مگر وہ بھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کسی کی دیوڑی پہ نہیں جائے گا، مرنا گوارا ہے لیکن مانگنا گوارا نہیں ہے۔ یہ بتائی ان ادرکت ذالک الزمان فما اصنع، میں خود کیا کروں اگر ایسا زمانہ میں پالوں۔ آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا، اگر وہ دور میرے ہی دور میں آ جائے تو میں کیا کروں؟ کوئی ذمہ داری بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ فرمایا کہ تعینہ بما عندک، دیکھو جو نہیں مانگتا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں مانگے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر مانگے گا نہیں، کہیں جائے گا نہیں، تو جاؤ اس کے گھر، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے اس انسان کی مدد کر دو۔ راوی نے فوراً سوال کیا کہ میرے آقا یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہو، میرے حالات بھی ٹھیک نہ ہوں تو کیا کروں؟ ان لم یکن عندی شیء، اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ دیکھو فبجاہک، معاشرے میں تمہاری عزت ہوگی، تم ایک دیندار غیرت مند انسان ہو، تمہاری عزت تمہارا احترام ہوگا، جو لوگ تمہاری بات کی ویلو رکھتے ہیں، تمہاری بات ان کی نظر میں ایک حیثیت رکھتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، خاص طور پہ ملو اور جا کے ان سے کہو کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، مگر وہ کبھی آپ کے یہاں نہیں آئے گا، اگر آپ مدد کرنا چاہیں ایسے کی تو یہ ایڈریس ہے، یہ پتہ ہے، یہ ہے، اب جائیے مدد کر دیجیے۔ فبجاہک، اپنے اثر کا استعمال کرو، اپنے رسوخ کا استعمال کرو، اپنے تعلقات کا استعمال کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، صبر کی واقعاً سخت منزل ہے، صبر کی سخت منزل ہے، اس میں صبر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں جمعرات کے دن بھی روزہ مستحب ہے، جمعہ کے دن بھی روزہ مستحب ہے۔ طلاب کرام، علماء کرام، کیوں ان کے یہاں صبر زیادہ ہوتا ہے؟ کیوں ان کے یہاں برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے؟ چونکہ انہوں نے جب سے وہ مدرسے کی لائن کو اپنایا ہے، علم دین سیکھنا شروع کیا ہے، ان کے علماء نے، ان کے اساتذہ نے یہ درس دیا ہے کہ دیکھو ان دنوں میں روزہ رکھا کرو، جو ایام ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے ان میں روزہ رکھو، اس سے تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، یہ طاقت پیدا ہوگی کہ کبھی اگر حالات ٹھیک نہیں رہے تو پریشان نہیں ہوگے، صبر سے کام لے سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، اپنے حالات سے کچھ دن نپٹو گے، پھر تمام مسائل آسان ہونے لگیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عزیزو، امام زمانہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ واقعاً امام زمانہ کے سلسلے میں کام کم ہو رہا ہے، بہت ہی کم ہو رہا ہے کام، یعنی جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں۔ فرض کیجئے، یہ بات تو آپ کے مشاہدے میں بھی ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے اور کون سا ایسا فرقہ ہے جو تاریخ کو پڑھتا ہو، تاریخ کا مطالعہ کرتا ہو، لیکن مولا علی کو نہ جانتا ہو؟ نہیں، سب جانتے۔ جو بھی تاریخ پڑھے گا وہ یہ جانے گا کہ ایک شخصیت تھی، نام علی تھا، ابو طالب کا فرزند تھا، اور اس کے یہ فضائل تھے، ہر ایک جانتا ہے، ہر تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ تاریخ پڑھے گا تو کبھی اس کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کسی کا پہلا امام ہے، اور کبھی اسے یہ نظر آئے گا کہ کسی نے اسے چوتھے درجے پہ مانا ہے، کہیں یہ نظر آئے گا کہ کسی نے اسے خدا مان لیا ہے، کہیں معاذ اللہ یہ بھی نظر آئے گا کہ انہیں خوارج نے معاذ اللہ دین سے خارج جانا ہے۔ یہ سب مطالعے میں ہے، جو تاریخ پڑھتے ہیں ان کے سامنے ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح سے تمام اماموں کی بات ہے۔ عزیزو، افسوس کی بات جو ہے، وہ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ امام زمانہ کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اور باقی اماموں نے زندگی گزاری، فضائل و مناقب رہے، اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ سارے حالات درج ہیں۔ جہاں امام زمانہ کی بات آئی، وہاں تاریخ میں آپ کو ایسے ایسے ملیں گے کہ انہوں نے کہا یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، کسی نے کہا خرافات ہے، کسی نے کہا ہاں آئیں گے مگر ابھی نہیں ہیں، کسی نے کہا پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، کسی نے یہ کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے دنوں تک وہ زندہ رہیں۔ یعنی سارا شک، سارے مسائل، سوالات ہمارے امام زمانہ سے متعلق ہیں، لہذا امام زمانہ پہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ امام زمانہ کے بارے میں بحث ہونی چاہیے کہ آپ کیوں غائب ہوئے، اور آپ کے علائم کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، آپ کی اوصاف کیا ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو کیا تبدیلی آئے گی، آپ کی غیبت کا زمانہ کیا ہے، غیبت صغرا، غیبت کبرا، یہ ساری چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہم امام زمانہ پہ کام کریں۔ امام زمانہ پہ جتنا کام ہونا چاہیے اتنا کام نہیں ملتا، چونکہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں اور ثابت کر سکتے ہیں کہ تمام لوگوں پہ، یعنی بقیہ تمام اماموں پہ جتنا کام ہوا ہے اس کا 1%، شاید 1% امام زمانہ پہ کام ہوا ہے بس، جبکہ امام زمانہ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ خود انہی کے پیسے سے ان کے متعلق کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لوگوں کے درمیان نشر کی جا سکتی ہیں، جو کہ ہمارے ہاں جو کتابیں چھپتی بھی ہیں تو کبھی 1000، کبھی 2000، ایسی ہی کم و بیش۔ وہ 1-2 ہزار تو ممرہیم بڑھ جائے گی، باقی پورے ہندوستان میں کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ عزیزو، امام کے بارے میں معرفت، امام سے رابطہ اس حد تک کہ امام خود کہیں للأخ الدین، للأخ الرشید، للأخ السدید، میرا دینی بھائی، میرا چاہنے والا۔ یہ
مولا خطاب فرماتے ہیں، امام زمانہ جب خط لکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو تو اس طرح سے، اس انداز سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھائی، میرا مخلص۔ شیخ مفید کو جو خط لکھا اس میں بھی یہی فرمایا کہ المخلص فی الدین المخصوص فینا بالیقین، یہ مخلص فی الدین اور یقین کوئی معمولی شے کا نام ہے، اخلاص نہایت اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، کسی کے پاس زہد ہو، تقوی ہو، سب کچھ ہو، ممکن ہے یہ سب دکھاوٹی ہو، ریاکاری ہو، اخلاص اگر ہے تب تقوی کی قیمت ہے، تب زہد کی قیمت ہے، اخلاص اگر ہو تو علم کی قیمت ہے، اخلاص اگر ہو تو منبر پہ پڑھی جانے والی مجلس کی قیمت ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو کسی شے کی قیمت نہیں، اور یہ ہر صنف کے لیے ہے، علماء، ذاکرین، طلاب، ماتم کرنے والے، صاحبان بیاض، مرثیہ خاں، زیر منبر، بالائے منبر، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اخلاص کو لے آئیں۔ آپ بتائیے، سال میں کوئی رات شب قدر کے برابر ہو سکتی ہے؟ کوئی رات شب قدر کے برابر نہیں ہے۔ جو شب قدر کی عظمت ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ شب قدر جس میں انسان اعمال کو چھوڑتا نہیں ہے، شب 19، شب 21، شب 23 میں، اس میں حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو یا اپنے اندر علم کی احتیاج محسوس کر رہا ہو تو اعمال چھوڑ دے اور علم حاصل کرے۔ ہاں، اور یہ نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں کتاب دسترس میں ہے، مفاتیح الجنان، جا کے کھول لیجیے۔ مفاتیح الجنان ہر ایک کے دسترسی میں ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، مفاتیح میں ملے گا آپ کو، اس میں ہے، مفاتیح میں ہے کہ من احیا ہاتین اللیلتین بمذاکرۃ العلم فہو افضل۔ کہا شب قدر میں آخر کی جو 2 راتیں ہیں، شب 21 اور شب 23، یہ شب قدر میں تمام راتوں میں، 3 راتوں میں آخر کی 2 راتیں نہایت فضیلت رکھتی ہیں۔ ان 2 راتوں میں اگر کوئی انسان اعمال نہ کر کے علم کے ذریعے سے بے شب بیداری کرے، مذاکرہ علم کے ذریعے سے کرے، فہوا افضل، تو یہ عمل افضل ہے۔ مفاتیح میں کھول کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاص چاہیے، اخلاص، شب قدر میں اخلاص تقسیم ہوتا ہے، اس میں خلوص آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر کہیں نہ مل سکے تو اس رات کو ضرور ملے گا، بشرطے کہ حاصل کرنا چاہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یقین، یقین، یقین کیسا درجہ ہے؟ یقین ایسا درجہ ہے کہ جناب ابراہیم کو یہ درجہ عطا کیا گیا، اور ارشاد ہوا کہ ہم آپ کو ملکوت آسمان و ملکوت زمین، آسمان و زمین کی بادشاہیت کا نظارہ کرا رہے ہیں تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ہاں، لیکون من الموقنین، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یقین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہماری طرف ہے تو ایک صلوات پڑھیں تو ذرا اس پہ بھی عرض کرتے ہیں۔ چمن چمن کلی کلی، لبیک یا حسین، نعرہ بلند صلوات، ایک خاتون ہیں،
نام ہے حرہ، حرہ جیسے حر ہے یہ مذکر کا لفظ ہے، حرہ مؤنث۔ یہ حرہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ یہ خاتون، ان کا کام یہ تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا یہ شعار بنا لیا تھا کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرتی تھی، کہیں بھی بیٹھتی تھی، کسی بھی محفل میں گئی، کسی جلسے میں بیٹھی، تو ہر وقت علی کے فضائل بیان کرتی تھی۔ کیا نام بتایا؟ حرہ۔ کس کی بیٹی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے۔ اچھا، زمانہ بھی بنی امیہ کا زمانہ ہے، اس میں علی کا نام لینا مشکل تھا۔ 100 افراد تو صرف اس جرم مارے گئے، قتل کیے گئے کہ ان کا نام علی تھا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی یہ ڈھونڈ رہا ہے، حرہ کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کے کارندے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، جاسوس اس کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اسے گرفتار کر کے لایا گیا، حجاج کے دربار میں یہ پیش ہوئی، فمثلت بین یدیہ، آ کے سامنے بیٹھ گئی۔ حجاج نے کہا کہ تم حرہ ہو؟ حرہ نے کہا کہ فراست من غیر مومن، ایک غیر مومن اس کے اندر ہوشیاری کہاں سے آ گئی؟ کہاں میں حرہ ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ تم تفضلین علی علی فلان و فلان و فلاں، علی کو فضیلت دیتی ہو فلاں 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 پر، فلاں 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 پہ تم علی کو فضیلت دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے آپ سے، اور آ کے آپ سے بتایا ہے کہ میں فلاں فلاں پہ فضیلت دیتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ علی آدم سے افضل ہیں، علی نوح سے افضل ہیں، علی ابراہیم سے افضل ہیں، علی موسیٰ سے افضل ہیں، علی داؤد سے افضل ہیں، علی سلیمان سے افضل ہیں، علی عیسیٰ سے افضل ہیں۔ جو درود کی شان ہے ویسی پڑھیے بلند آواز سے۔ کہا کہ میں تو ان انبیاء پہ فضیلت دیتی ہوں، اگر میں فلاں فلاں پہ فضیلت دینے لگوں علی کو تو اس کا مطلب میں ان میں بھی کچھ فضیلتوں کی قائل ہوں، تبھی تو اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، یعنی فضیلت اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، بس اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے دلیل قرآن کریم سے پیش کیا تو ٹھیک، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ جی، یہ ایک طویل حدیث ہے، پوری نہیں بیان کرنا ہے، انشاءاللہ کسی موقع بیان کریں گے، صرف یقین والی بات کو عرض کرنا ہے۔ یقین کے سلسلے میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کو ابراہیم پہ کیوں فضیلت دیتی ہو؟ کہا کہ میں کہاں فضیلت دیتی ہوں، اللہ فضیلت دیتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں آسمان و زمین کے ملکوت و بادشاہیت کو دکھایا ہے، ہم نے ان کے سامنے اپنا اقتدار دکھایا ہے، اور اس لیے دکھایا ہے لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب میں نے ان کو تمام چیزوں کو
بتایا اور اپنی بادشاہیت دکھائی تو انہوں نے ایک سوال بھی کر لیا تھا، ربی ارنی کیف یحیی الموتا، معبود مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے۔ ارشاد ہوا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ دیکھیے ایمان کی کتنی عظمتوں پہ فائز ہیں، وہ نبی ہیں آخر، ہاں شیخ الانبیاء ہیں ابراہیم وہ کہہ رہے ہیں کہ معبود اطمینان چاہیے، اطمینان چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے اطمینان اگر آپ کو چاہیے تو بتایا، دستور دیا گیا کہ اس طرح سے پرندے کو پکڑو، اس طرح سے ذبح کرو، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اتنا بتایا حرہ نے، یہاں تک حرہ نے بیان کیا، اس کے بعد کہا کہ میرے آقا کو دیکھیے، علی ابن ابی طالب کو دیکھیے، علی ابن ابی طالب لا یختلف فیہ احد من المسلمین، مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے علی کے بارے میں اختلاف کیا ہو، حتیٰ تو نے بھی اختلاف نہیں کیا، تو بھی مانتا ہے اس بات کو کہ مولا کائنات نے یہ جملہ فرمایا ہے اور ان سے پہلے کسی نے نہیں فرمایا، آج تک کسی نے نہیں کہا اور آئندہ بھی نہیں کہے گا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر تمام اشیاء کے سامنے سے حقائق کے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میری نظر میں اس شے کی جو حقیقت پہلے تھی وہی حقیقت ابھی بھی رہے گی، اور پردے کے وجود کا کوئی مسئلہ میرے لیے نہیں ہے، ہر شے کی حقیقت میرے سامنے ہے، پردے کی تو بات بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اشیاء پہ پردہ ہے، ورنہ ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد مولائے کائنات کا علم و یقین، یہ حرہ، یہ علم و یقین اگر کوئی صاحب کہیں کہ ٹھیک ہے انبیاء وہ یقین کی منزل تو رکھتے ہیں، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہاں اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ اور مولائے کائنات وہ تو درس یقین دیتے ہیں، کیسے ہم ان کے یقین کی بات ہم خود کیوں کریں؟ اور وہ یقین کے تو اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، ہم ان کا کیوں تذکرہ کریں؟ یقین عزیزو شیخ مفید سے سیکھے، یقین مالک اشتر سے سیکھے، یقین جناب سلمان فارسی سے سیکھے، یقین حذیفہ یمانی سے سیکھے، یقین محمد ابن ابی بکر سے سیکھے، ان ذوات مقدسہ سے سیکھے۔ مالک کے لیے مولائے کائنات خود فرماتے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مالک وما مالک، مالک وما مالک، فواللہ خدا کی قسم، لو کان الجبل لکان فندا، اگر ہم مالک کو کہتے کہ پہاڑ تھے تو پھر یاد رکھو دنیا میں لاکھوں پہاڑ ہیں مگر مالک جیسا کوئی پہاڑ نہیں۔ ہاں لکانا جبلو، لو کان الجبل لکان فندا ولو کان صلدن ولو کان صخر لکان صلدا، اگر ہم مالک کو کہیں کہ ایک مضبوط پتھر ہے تو پھر ایسا مضبوط پتھر کوئی اور نظر نہیں آتا دنیا۔ عاقمت النساء، عورتیں عاجز ہیں، عقیم ہیں اس جیسے فرزند کو جننے سے۔ مالک کان لی ربیبا کما کنت لرسول اللہ ربیبا، مالک میرے ہاتھوں کا تربیت کردہ ہے جیسے میں رسول کے ہاتھوں کا تربیت کرتا ہوں۔ عزیزو، امام زمانہ سے رابطے کے لیے اخلاص ضروری ہے، یقین ضروری ہے، واجبات کی ادائیگی ضروری ہے، مشکلات پہ صبر کرنا ضروری ہے، اور واجبات صرف انہی میں منحصر نہیں ہیں، نماز و روزے ان سب میں،
آنکھ کے واجبات ہیں، زبان کے واجبات ہیں، زبان کے فرائض ہیں، آنکھ کے فرائض ہیں، کان کے فرائض ہیں، ہاتھوں کے فرائض ہیں، پیروں کے فرائض ہیں، یہ سارے فرائض ہیں۔ ان فرائض کو ادا کرنا ہے، امام زمانہ سے رابطہ رکھنا ہے۔ کہ جمعہ کا دن امام زمانہ کا دن تھا، اور دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں، برابر پڑھتے ہیں آپ لوگ، اینا ناشر رایت الہدی، کہاں ہے ہدایت کا پرچم لہرانے والا؟ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو کہاں آئیں گے؟ مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ میں حضرت تشریف لائیں گے، وہاں پہ خانہ کعبہ کے پاس ہوں گے، اپنا تعارف کرائیں گے، پھر وہاں سے کہاں جائیں گے؟ وہاں سے مدینہ آئیں گے۔ مدینے میں کہاں جائیں گے؟ قبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس، اپنی جدہ ماجدہ کی قبر۔ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ وہاں سے کربلا آئیں گے۔ حاضر ہو، کربلا پہنچیں گے امام زمانہ۔ کربلا پہنچ کے کیا کریں گے؟ کربلا جب پہنچیں گے ایک آواز بلند کریں گے۔ آواز کون سی آواز ہوگی؟ یا اہل العالم ان الحسین قتلوہ عطشانا، اے اہل عالم، میرے جد حسین کو پیاسا مار ڈالا گیا۔ ہاں عزادارو، میرا آقا وقت کا امام جو مصائب بیان کرے گا تو وہی حقیقی مصائب ہوں گے۔ ہم اور آپ جتنا بھی مصائب بیان کریں، یہ تمہید مصائب تو ہو سکتے ہیں، مقدمات مصائب تو ہو سکتے ہیں، بعینہ ہی مصائب کون بیان کر سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، وقت کے امام کے سامنے وہ سارے مناظر ہیں، کربلا میں پہنچ کے کون سی مصیبت بیان کریں گے تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ امام کربلا میں کسی جگہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کبھی اس جگہ جا رہے ہوں گے جہاں پہ خیمے نصب کیے گئے تھے۔ عزیزو، اس منظر کو بھی امام اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگی، ہاں عزادارو، وہ منظر بھی وقت کے امام کے سامنے ہے۔ عزیزو، ایک خیمہ جس میں امام زین العابدین تھے، یہ امام زین العابدین میدان کربلا میں بیمار رہتے تھے، بیمار رہتے تھے، مصلحت پروردگار تھی امامت آپ میں، آپ کے بعد امام باقر میں، اور سلسلہ یوں چلنا تھا، امام آپ تھے، چوتھے امام آپ ہیں۔ ہاں عزیزو، لیکن جب آپ خیمے میں ہوتے تھے، آپ کے بابا آپ سے ملنے آتے تھے، ہمیشہ عیادت کرنے آتے تھے، لیکن روز عاشور جب سب کی شہادت واقع ہو گئی، ایک ایک شہید کر دیا گیا، جب سب کی شہادت واقع ہو گئی، حسین مظلوم نے وداع آخر کے لیے اپنے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد ایک ایک سے وداع کیا۔ جب سب سے وداع کر لیا، سکینہ سے بھی وداع ہوئے، زینب سے بھی وداع ہوئے، ام کلثوم سے بھی وداع ہوئے، کنیزان حرم سے بھی وداع ہوئے، سب سے وداع ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس آئے، لیکن امام زین العابدین کے پاس آنے سے پہلے جناب زینب پہلے پہنچ گئی، زینب پہلے پہنچی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا، فرمایا پھوپھی جان، بابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، سندینی علی صدر کے، مجھے اپنے سینے سے ٹیک لگا کے بیٹھا دیجئے، میں بابا کا انتظار کروں گا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ زینب نے امام بیمار کو بیٹھایا، بیٹھ گئے، بابا کا انتظار کرنے لگے۔
अचानक देखा बाबा चले आ रहे हैं, लेकिन बाबा की हालत मुतगय्यर है। एक मर्तबा फरमाते हैं बाबा बाबा जंग का कोई मसला तो नहीं है, सुलह पे बात निपट गई है, क्या सुलह की बात हो गई है? दुश्मन वापस चला जाएगा, हम वापस मदीने चले जाएंगे। फरमाया नहीं बेटे, दुश्मन जंग पे उतर आया है और हमारे बहुत से शहीद कर दिए गए हैं, तलवारों पे तलवारें चली हैं, गर्दन उड़ा दी गई हैं, बाज के सर काटे गए, बाज के बाजू काटे गए। अजीज़ों बयान कर रहे हैं, एक मर्तबा असहाब का तस्करा कर रहे हैं। आपने फरमाया बाबा ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ हैं? इमाम ने फरमाया कद क़ुतिला, इब्राहिम जनाब हबीब मार डाले गए। हाँ अजीज़ों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं बाबा ऐना मुस्लिम इब्न औसजा कहाँ हैं? फरमाया कद क़ुतिल, एक एक का नाम ले रहे हैं। आप फरमाते मार डाले गए, शहीद कर दिए गए। एक मर्तबा जब सबका नाम ले चुके, आप अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ऐना अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ है? हाज़ा दारो। एक मर्तबा आपने फरमाया ऐ मेरे बेटे, मेरी कमर टूट चुकी है, मेरा भाई शहीद कर दिया गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जल्दी से बिस्तर पे ठीक से बैठ गए और बैठ के अब सवाल शुरू कर दिया। निहायत बेचैन हो गए, बेचैनी के साथ पूछने लगे ऐ मेरे बाबा ऐना इब्नु अम्मी अल कासिम, मेरा भाई कासिम कहाँ है? आपने फरमाया उनकी भी शहादत वाक़ई हो गई। फिर पूछा ऐना अखीयुन अलीयुन अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? हाज़ा दारो। एक एक की शहादत का पूछ रहे हैं। आपने हर एक का तज़किरा किया। एक मर्तबा एक जुमला फरमाया ऐ मेरे बेटे बस इतना समझ लो कि मर्दों में सिवाय मेरे और तुम्हारे अब कोई बाकी नहीं है। हाँ आज़ादारो, इतना जुमला सुनना था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया या अम्मता नावेलिनी सैफ वल असा, पुपी जान ऐ पुपी जान, आप जरा तलवार ला के मुझे दीजिए और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, एक असा भी दे दीजिए, मैं असा से टेक लगाकर किसी तरह से उठूंगा, मैं मैदान में जाऊंगा। मेरा बाबा अकेला रह गया है, मेरे बाबा का नासिर नहीं है, मेरे बाबा की मदद करने वाले नहीं है। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा ऐ मेरे आका इमाम, ऐ मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अरे आपने इन वाक़यात को नहीं देखा, आप करबला में थे, बीमार थे, यकीनन आप इमाम हैं, आपको सबसे बेहतर मालूम है, लेकिन क्या आलम हुआ होगा उस वक्त जब आपने अपनी आंखों से देखा कि इन यजीदियों ने सबको एक रसन में बांध दिया और फिर सबको ऊंट पर सवार किया। सकीना ऊंट से गिर जाती है और अपने बाबा की लाश से लिपट जाती है। आपने इस मंजर को कैसे देखा होगा और जब देखा होगा क्या कैफियत हुई होगी? ऐ मेरे आका, उस वक्त जबकि ये बच्ची बाप की लाश से लिपटी हुई है, एक मर्तबा कानों में आवाज आती है ऐ सकीना, शिमर आ रहा है। न मालूम इस बच्ची को शिमर से क्या तकलीफ पहुंची थी, एक मर्तबा लाश को छोड़ के किनारे हट जाती है, नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ के कहती है ऐ शिमर, तूने सबको असीर कर लिया है, मुझे छोड़ दे, मैं अपने बाबा के पास रहूंगी। शिमर मलून कहता है बाबा के पास रह के क्या करोगी? एक मर्तबा ये बच्ची कहती है ऐ शिमर, नहीं देखता मेरा बाबा का जिस्म ज़ेरे आसमान
آسمان اس گرم ریت پر پڑا ہوا ہے، میں جاؤں گی درختوں سے پتے لا لا کے اپنے بابا کی لاش کو ڈھانک دوں گی۔ اے شیم، میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا ہے، میں فرات سے پانی لا کے میں اس گٹ کٹی ہوئی گردن پہ پانی بہاؤں گی، میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا ہے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ شمر سے کہتی ہے مجھے یہیں رہنے دو، میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی، کبھی تو مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا، میں آواز دے کے کہوں گی مات الغریب الصلاۃ، ایک مسافر دنیا سے چلا گیا ہے، آؤ نماز جنازہ پڑھتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔